بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. خواتین و حضرات، کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور تعریف کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم لوگ اللہ کے کلام کے نزول کے جشن، قرآن رمضان المبارک کے استقبال، رمضان المبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے صدقے میں اپنی عطا کا جشن شاہی قرار دیا ہے، اس میں پھر سے ہم لوگ اللہ کے مقدس محترم کلام کی اور کتاب کے سلسلے میں کچھ سبق یاد کریں گے اور اس کا مذاکرہ کریں گے. یقیناً میں دل کی گہرائی سے تمام شرکاء کو خصوصاً اور عموماً پوری امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت دنیا کی تمام مخلوقات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. رمضان المبارک کے آمد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس کریم رب نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم رمضان کا پھر سے ایک دوبارہ استقبال کر رہے ہیں، اسی اللہ کے کرم سے امید پوری ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ جشن اور یہ پوری رمضان مبارک کی رحمتیں اور برکتیں اور جو ہے قبولیتیں اور مقبولیتیں سب نزول قرآن کا صدقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کو 100% قرآنی بنا کر قرآن سے وابستگی، ہماری والہانہ عاشقانہ قرآن سے وابستگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور ہم لوگ اپنی زندگی کو قرآنی بنانے کی کوشش کریں گے. یقینی یہ قرآن مجید گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگ تھوڑا قرآن کا سبق یاد کریں گے اور اس کا مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ. یہ قرآن مجید کے علوم، قرآن کی تفسیر، قرآن کا درس، حتیٰ کہ اس کا الفاظ کو پڑھنا، یعنی اس کی تجوید و قرات کے جو ضابطے اور قاعدے ہیں وہ بھی اتنے محتم بالشان، اتنے عظیم المرتبت ہیں کہ بڑے بڑے مشاہیر، بڑے بڑے جبال العلم اور بڑے بڑے قرآن کے اسکالرز، محققین بھی جب قرآنی علوم میں غوطہ لگاتے ہیں اور اس کے سمندر میں اپنا جو ہے وہ اس سے وہ موتی چننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہر آدمی اپنا جو ہے اپنی عاجزی اور انکساری کا، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے. مجھ جیسا کوئی دیہاتی گاؤں کا گھسیارا جس کے پاس نہ علم ہے اور نہ وہ تقویٰ ہے، نہ وہ کردار کی صفات ہیں، نہ وہ پاکیزگی ہے، ہر طرح سے گندگی اور ہر طرح سے احساس کمتری، تو قرآنی علوم یا قرآنی مضامین کے سلسلے میں کیا زبان کھول سکتا ہے. مگر چونکہ ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح کے لیے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ جس درجہ اپنی گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں اس درجہ ہم قرآن سے وابستہ ہونے کی کوشش کریں. اس کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے بڑوں علماء اور قرآن کے ماہرین کی چیزیں اور اسباق کو یاد بھی کریں گے. اور یاد کرنے کے لیے چونکہ یاد اذا تقرر آدمی جب تکرار کرتا ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے.
تو ان کو بار بار دہرائیں گے تاکہ ہم لوگ جو ہے اسے دہرائیں گے، اور دہرانے سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ہمیں یاد ہو جائے گا، اللہ کرے ہمیں یاد ہو جائے، اور وہ پھر اس پر ہمیں کچھ سوچنے اور غور کر کے اس پر عمل کی توفیق بھی ہو جائے، اور اس کی بھی توفیق ہو جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنا کر قرآنی اس پیغام کو، قرآنی دین کو، قرآنی علوم کو، اور خود قرآن کو پوری دنیا میں پہنچانے کی جو ذمہ داری دی ہے، کم سے کم اس بات کا ہمیں احساس ہی ہو جائے کہ ہم نے جو ہے جرم کیا ہے اور ہم مجرم ہیں اور ہمیں اس جرم سے توبہ کرنی چاہیے، اتنا احساس بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت کی صحیح استعمال ہوگا۔ دیکھیے ہم چونکہ درس قرآن کا یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور اس کو سبق کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے جو نعمت اسے ملی ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ تو ہم قرآن کو سننے اور قرآن کو پڑھنے کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ کیا فائدہ اٹھائیں، اس کے سلسلے میں ہم کچھ باتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ سے، حضرت کے ایک بہت خادم خاص تھے صوفی انیس صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ حضرت اپنے شیخ سے استفادے کی بنیادی کلید کیا ہے؟ اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے، اس کے لیے کوئی ماسٹر کی بتا دیجئے، ایک ایسا اصول، ایک ضابطہ بتا دیجئے کہ ہم لوگ شیخ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ تو حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ نے ان کو جواب دیا کہ صرف شیخ سے نہیں، کسی بھی دینی ذریعے، سب سے پہلے قرآن مجید سے، دینی کتابوں سے، مدرسے سے، مسجد سے، دینی اجتماع سے، کسی اللہ کے نیک بندے سے، کسی واعظ سے، کسی بزرگ کے ملفوظ سے، جو بھی دینی ذرائع ہیں جن سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے اور دین حاصل کرتا ہے اور دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، تربیت و سلوک کے سلسلے میں ان سے استفادہ کرتا ہے، کہ وہ سب ذرائع۔ حضرت نے فرمایا صرف شیخ سے نہیں، ہر دینی ذریعے سے استفادے کی بنیادی کلید ہے عظمت۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ پھر سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کہ آدمی ہے مدرسے میں جا رہا ہے، کچھ فائدہ نہیں اٹھا، علوم پڑھ لی ہے، دینی علوم، کچھ فائدہ نہیں ہوا، قرآن مجید مسلسل پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، قرات کا ماہر بن رہا ہے، تفسیر مفسر قرآن کہلا رہا ہے، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح کسی دینی اجتماع میں جا رہا ہے، تبلیغ میں جا رہا ہے، کسی بھی مسجد میں پڑھا ہوا ہے، مسلسل فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا استخفاف، ہلکا پن، بے وقتی، کیا بات ہے، میں کیوں نہیں پیٹ کرنی چاہیے، آدمی تو ہے، کیوں نہیں اس کے اوپر کو کودنا چاہیے، تپاہی تو ہے، کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے، مستحب ہی تو ہے، یہ مستحب ہی تو ہے کہہ دینا بلا شبہ مستحب ہے، شریعت نے مستحب دیا بنایا ہے اسی لیے کہ اس میں آپ کو گنجائش ہے کہ آپ عمل بھی کر سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ مستحب ہی تو کیا ہو گیا کہ چھوڑ دیا، یہ بے وقتی اور ناقدری کی علامت ہے یہ اصل میں۔ تو میرے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ اس لیے اگر ہم قرآن مجید سے اور اس درس قرآن سے اور رمضان مبارک کا جشن شاہی جو قرآن مجید کے نزول کے صدقے میں ہمیں عطا کیا گیا ہے، رمضان کی رات کی تراویح سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے اور قرآن مجید کی سماعت سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر قرآن کی قدر اور عظمت اور قدر و منزلت پیدا ہونی چاہیے، یہ بنیادی ضرورت ہے اس کی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں۔ اگر عظمت کے ساتھ ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا اور قرآن مجید کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، اللہ کے کلام الہی کی اس کی عظمت، قرآن اور قرآن والوں، قرآن سے وابستہ ہر چیز کی عظمت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، تو ہم لاکھ قرآن پڑھتے رہیں، درس قرآن میں شریک ہوتے رہیں، قرآن کے ماہر بن جائیں، علوم قرآن پر ہم لوگ پی ایچ ڈی در پی ایچ ڈی کرتے رہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے جو قرآن سے جو فائدہ ہے، قرآن کے جو نفع ہے، قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جانا، اور وہ جو سلیبس ہے قرآن مجید ہدی للمتقین فرمایا، تقوی حاصل کرنا اور دارین کی فلاح اور کامیابی کے لیے جنت میں جانے کی کوالیفیکیشن حاصل کرنا، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، اس سے ہدایت ہم حاصل نہیں کر سکتے، اس تذکیر کا نفع اس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہماری صورتحال یہی ہے کہ ہم جو ہے قرآن مجید کے سلسلے میں ہمارے ہاں آخری درجے میں استخفاف اور ناقدری کی بات وہ پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے کیسا پیارا نقشہ کھینچا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ حسب حال
سامنے ہم جب غور کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں، خصوصاً ہم لوگ وہ ملا لوگ جن کا دن رات رہنا قرآنی ماحول میں ہی ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ان کے مشغلے میں رہنے والوں میں ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بالکل یہ سامنے کا نقشہ کھینچا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو پس پش پیچھے ڈال دیا ہے۔ بالکل قرآن یقیناً ہمارے لیے یہ حال ہے کہ ہم لوگ قرآن کو بالکل پیچھے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کچھ ذرا، چونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا صاف شفاف ایک طرح سے قرآن مجید پڑھنے والے پڑھانے والے بہت تعداد میں کم ہوتے ہیں، اور وہ حلیہ اور وہ ان کے کپڑوں کی صفائی، ان کی چہرے کی نورانیت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے، تو دو چار اور ہزاروں لوگوں میں بھی دو چار قرآن پڑھنے پڑھانے والے کہیں مل جائے، بہت سے کالج اور بہت سے اسکولوں کے اسٹوڈنٹ میں چاروں طرف ہم آہمی میں چند بچے ذرا دکھائی دے جائیں، تو چونکہ دکھائی کم دیتے ہیں اس لیے واضح ہو جاتے ہیں، زیادہ دکھائی دینے لگتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت قرآن کی چہل پہل ہے، دینی ادارے ہیں، خوب قرآن پڑھا جا رہا ہے، خوب قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ورنہ میں نے بارہا یہ بات عرض کی کہ ہم نے بہت 15 سال پہلے کی بات ہوگی شاید، اس زمانے میں سروے کرایا تھا مظفر نگر اور سہارنپور کا، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مدرسے ہیں، جہاں سب سے زیادہ دنیا میں مدرسے ہیں، وہاں پر ہم نے سروے کرایا تھا، تو وہاں پر جو ہے 4.5% بالغ مرد عورت مسلمان ناظرہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں۔ 95.5% جہاں سب سے زیادہ دنیا میں مدرسے ہیں، ہمارے ملک میں یا ہمارے صوبے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مدرسے سہارنپور اور مظفر نگر میں ہیں، تو وہاں پر 4.5% بالغ مرد عورت قرآن مجید ناظرہ پڑھے ہوئے، 95% لوگ 95% مسلمان قرآن مجید ناظرہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اب ناظرہ بھی الٹا سیدھا کہہ رہا ہوں میں، تجوید کے ساتھ نہیں، جو واجب جو فرض کیا گیا ہے کہ اتنا قرآن واجب پڑھنا کہ جس سے قرآن نماز صحیح ہو جائے، تجوید کے ساتھ یہ ان سے لہن جلی کی غلطیوں سے بچ جائے، جو بنیادی ایسی غلطیاں ہیں جن سے معنی بدل جاتے ہیں، جن سے قرآن کے معنی مفہوم بدل جاتے ہیں، وہ غلطیاں کر کے اگر آدمی جو ہے پڑھے گا، چونکہ عربی زبان بہت حساس ہے، ذرا سی چھوٹی ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا یا ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا یا تو تھوڑا سا کھینچ دیا لفظ کو تو کچھ کا کچھ بدل جاتا ہے۔ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مثال دی ہے، کتنا یعنی کتنی حساس ہے عربی زبان کہ اللہ اکبر کا لفظ ہم ہر وقت زبان سے نکلتا رہتا ہے اور ساری دنیا کے کانوں میں پڑتا ہے۔ یہ اللہ اکبر کتنا مطلب مشہور لفظ ہے کہ جو مسلمان ہیں، مسلمان تو سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں برادران وطن کو بھی یہ لفظ یاد ہے، یہ یاد ہے اللہ اکبر۔ تو اس اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اسے با کو اگر ذرا کھینچ دیا، بار لکھ کہہ دیا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مؤذن کے پڑھ دیتے ہیں، یا تکبیر انتقال میں امام بھی بے خیالی میں اللہ اکبر، رکوع سے سجدے میں قیام سے سجدے میں جا رہا ہے یا سجدے سے کھڑا ہو رہا ہے تو با کو کھینچ دیتے اللہ اکبر۔ تو اس کے معنی ہیں بہت سے ڈھول اللہ ہے، بالکل ہی معنی شرک کے ہو جائیں گے، کفر کے ہو جائے، کفریہ کلمہ ہو جائے گا۔ تو اتنی حساس زبان ہے، اسے چھوڑ دیجیے، یعنی میں یاد کر رہا ہوں کہ ہم نے سروے کرایا تھا، ناظرہ الٹا سیدھا 4.5% پڑھے ہوئے ہیں، 95% مسلمان قرآن مجید ناظرہ پڑھے ہوئے نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت تو کیا آخری درجے کی بے وقتی امت میں اجتماعی طور پر پائی جاتی ہے۔ اب جب بے وقتی ایسی ہوگی تو پھر قرآن سے فائدہ اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں کہ 4.5% ہمیں لگ رہا ہوگا آپ کو بھی، مگر ہم میں سے ہر ایک دیکھیے حقائق کو جو ہے وہ باقاعدہ تحقیق سے سمجھنا چاہیے، اور جو ہے ڈیٹاز اور تعداد کا سروے کر کے آدمی کے سامنے حقائق سامنے آتے ہیں۔ آپ اپنے عزیزوں اقربا ہم میں سے ہر ایک اس کی کوئی، میری درخواست یہ ہے کہ آج ہم لوگ قرآن مجید کی جشن شاہی میں شامل ہو رہے ہیں، تو رمضان کے پہلے دن کو کم سے کم اس کام کے لیے، تاکہ ہمیں احساس تو ہو جائے، اپنے عزیزوں قرابت داری بھائی بہنوں پھوپھی جو بالکل خونی رشتے کے عزیز قریبی رشتے ہیں، خاندانی لوگ ہیں، ان کے بچوں اور ان کے سلسلے میں ایک کاپی میں لے کر سروے کریں کہ کتنے لوگ قرآن مجید ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ قرآن مجید ناظرہ پڑھے ہوئے نہیں، بچوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، اور ہماری بھانجی بھتیجوں میں جو لوگ ہیں عزیز قریبی گھر کے لوگ جو ایک خاندان کے لوگ کہلاتے ہیں۔ تو حیرت ناک نتائج سامنے آئیں گے، اور یہ ہوگا کہ کس منہ سے ہم اللہ کے حضور جائیں گے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں ایسا عظیم قرآن اور ایسا عظیم نعمت عظمیٰ دی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ حال ہے. یہ ہر جس زاویہ نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حاضر القرآن مہجورا، قرآن کو پس پوچھ ڈالا ہوا ہے. گھر میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، گھر میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم رکھ تو دیتے ہیں اوپر لے جا کر قرآن مجید کو، لیکن سب سے زیادہ گرد اور سب سے زیادہ گندے اگر جزدان رکھے ہوئے ہیں، وہ کپڑے کوئی لباس ہے کسی کا جس پر سالوں سال گرد نہیں جاتی ہے، تو وہ جو ہے سب سے زیادہ قرآن مجید. کسی صاحب نے مجھے کلپ بھیجی تھی کہ استاد نے یہ بات کہی کہ ہمارے یہاں ایک لائبریری بننے جا رہی ہے، تو آپ حضرات جو کتابیں گھر میں پڑھی نہیں جاتی وہ لے کر آئیے. اور بچے اگلے روز لے کر آئے. انہوں نے کہا بھائی کل جو کہا تھا کتابیں لے کر آئے، تو بچے ہر ایک قرآن مجید لائے کہ سب سے کم پڑھی جانے والی کتاب یہ ہے. بس زیادہ زیادہ رمضان میں، وہ بھی اللہ کے کرم کے صدقے کہ اگر یہ رمضان نہ اللہ تعالیٰ دیتے، رمضان مبارک نہ دیتے، تو شاید ہمیں پوری زندگی یہ حال ہوتا کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید نہ کھولا جاتا. چونکہ ایک رسم ایک رواج بن جاتا ہے، وہ بھی رواجن ہے یہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا، وہ بھی قرآن کی عظمت یا محبت میں نہیں بلکہ ایک رواج، ایک رسم بنا ہوا ہے. عید آئی تو عید ہوا، رمضان آئے تو چلو قرآن کھول لو، اس طرح ہوتا ہے. بس یہ ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بچوں کے خود ہماری قرآن کی عظمت کا یہ بات بھی بہت ہی درد کے ساتھ بار بار کہی جاتی رہی ہے کہ وہ بچوں کو قرآن مجید اگر کسی کے یہاں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر بچوں کو قرآنی اداروں میں پڑھانا اور یہ کرنا ایک عجیب جو ہے اس کی بات سمجھی جاتی ہے. مجھ سے گزشتہ کئی سالوں سے کئی ایسے عزیزوں نے جنہوں نے شوق میں اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے اور اپنا اسلاف کے نقش قدم پر لے جا کر ان کا جانشین بنانے کے لیے ان کی کوشش کی اور ان کو دینی اداروں میں داخل کیا، تو انہوں نے کہا، ان کے بچوں نے مجھ سے خود شکایت کی کہ ہماری پھوپھا نے مجھے بلایا اور فلاں نے بلایا اور عزیزوں نے بلایا، اور ہمارے ابو کو بٹھا کر کہنے لگے کہ کیا فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں آپ، ان کی کیا کریں گے، یہ کہتے ہیں آپ کیا کھائیں گے. یہ صورتحال ہوتی ہے. قرآن پڑھانے کی وجہ سے، قرآنی دین اور قرآنی علوم پڑھانے کی وجہ سے فیوچر سے کھلواڑ کر رہے ہیں. یا اگر پڑھاتے بھی ہیں تو اس بچے کو پڑھاتے ہیں جو بالکل گیا گزرا بچہ ہوتا ہے گھر میں، جو بچہ کسی جگہ نہیں چلتا ہے، اس بچے کو. میں نے یہ بات بھی کئی دفعہ آخری صفحے میں بھی لکھی تھی کہ وہ ہمارے ایک ساتھی جن کو قرآن مجید حفظ کرانے کا بچے کو شوق پیدا ہوا اور وہ مدرسے میں داخلے کے لیے گئے، تو محترم صاحب نے فیس کو کہہ دیا کہ بھئی تمام فیس دے دیجئے. تو وہ اتنا صدمہ، اتنا افسوس اور نوحہ کر رہے تھے کہ مدرسے میں فیس مانگ رہے ہیں، مدرسے کو دنیا بنا لیا اور پروفیشن بنا لیا. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا تھا، کیا ضرورت پیش آئی تمہیں حفظ کرانے کی؟ ان کا 3 مرتبہ 6ٹھی کلاس میں فیل ہو گیا تھا، تو سوچا حافظ بنا لو. اور کسی کے 4 بچے ہوں، 3 بچے اسکول میں جاتے ہیں انگلش میڈیم اسکولوں میں، تو ماں باپ لگے رہتے ہیں لائن میں فیس جمع کرانا اور اس کو جو ہے کپڑے پہنانا اور کپڑے دھلانا. اور جو وہ بچہ ہے جو مدرسے میں ہے تو سوچتے ہیں کہ مولانا جا کے اس کا منہ دھلا دیں. اس کے کپڑوں سے، اس کے لباس سے لگتا نہیں کہ ان کا حقیقی بیٹا ہے، ایسا لگتا ہے سوتیلا بیٹا. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی ناقدری ہے. بچے کی ناقدری دل میں نہیں آ سکتی، وہ تو اللہ نے رکھا ہے. قرآن پڑھنے والے بچے کو ثانوی سمجھا جاتا ہے. حضر القرآن قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور اس سے زیادہ کیا المیہ ہو سکتا ہے کہ قرآنی علوم کے جو ادارے ہیں، جو ہم لوگ قرآن کے نام سے کھاتے ہیں، قرآن کے نام سے وہ مدرسے میں چندہ بھی کیا جاتا ہے، قرآنی علوم کے نام سے. قرآنی علم ہے اصل چیز یہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی مسلسل تسبیح پڑھائی جاتی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی ہر مدرسے کے جلسے میں، علماء کے مواعظ میں سب سے بہتر وہ تم میں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. وہاں صورتحال یہ ہے کہ تکمیل کے لیے یہ مجھے بہت ہی درد کے ساتھ اور بہت خاکم بدن 1000 بار اپنے اکابر، اپنے علماء اور دینی خدمت کرنے والوں کی قدموں کی خاک کی عظمت کی دعائی دے کر یہ بات میں کہہ رہا ہوں. بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میں نے بہت لوگوں سے پوچھا ہم نے کہ وہ جو ہے تکمیل کے مراحل ہوتے ہیں. جب تکمیل کے لیے دارالعلوم بڑے اداروں میں، یعنی جن میں فضیلت کی تعلیم ہوتی ہے اور آگے اس کے بعد تکمیل کی تعلیم ہوتی ہے، عالمیت کے بعد اختصاص کا، تخصص کے مرحلے کی بات آتی ہے کہ عالمیت کے بعد تخصص کرنا ہے.
تو جو لوگ میرٹ کا حال یہ ہوتا ہے اور اس کا یہ حال یہ ہوتا ہے جن کے سب سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں ان کا افتاء میں داخلہ ہوتا ہے، تخصص افتاء کے لیے، تخصص فی الفقہ میں، اور اس کے یا کہیں پر تخصص فی الادب میں داخلہ ہوتا ہے سب سے زیادہ، کہ بعض اداروں میں ایسا ہوتا ہے ادب میں داخلہ معیاری جو اعلیٰ نمبر لانے والے ہوتے ہیں صرف ان کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فقہ میں داخلہ ہوتا ہے، بعض جگہ فقہ میں داخلہ پہلے ہوتا ہے دوسرے پھر تخصص فی الحدیث میں داخلہ ہوتا ہے، اور جو بالکل کم نمبر لانے والے ہوتے ہیں وہ تخصص فی تفسیر میں ہوتا ہے، تخصص کرنا ہی ہے چلو تکمیل تفسیر کرنا ہے چلو تفسیر میں تکمیل کر لیں، گویا آخر مجبوری کی بات سمجھی جاتی ہے، حالانکہ سب سے بڑا علم اگر کوئی ہو سکتا ہے دنیا کے بڑے سے بڑے انسٹیٹیوٹ میں اور بڑے بڑے تخصصات کے اداروں میں اور بڑی سے بڑی ریسرچ یونیورسٹیز میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ دنیا کے بنائے ہوئے لوگوں کا نصاب ہے، اور اس کے جو ذرائع ہیں، اس کے قرآن کے ذرائع یہ آلات ہیں، یہ علم کے آلات سمجھے جائیں گے، یہ جو ہے اس کی شروعات ہے، اور اس کے جو ہے یہ باقی علوم جو ہیں سب اس کے خادم ہیں، چاہے وہ حدیث کا علم ہو، چاہے وہ فقہ کا علم ہو، چاہے وہ ادب کا علم ہو، تو قرآنی علوم کے خادم کی حیثیت سے ہم انہیں پڑھاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ لیکن خادم کا ان کے ساتھ تو یہ حال ہے، اور مخدوم کے ساتھ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ تخصص فی تفسیر میں سب سے کم طلبہ داخلہ لیتے ہیں۔ المعہد العالی حضرت مولانا خالد سیف اللہ دامت برکاتہم کا ایک بہت ہی معیاری ادارہ ہے، وہاں بھی مجھے یہ معلوم ہوا، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب آخر میں ہمیں دیر میں طلبہ کو وہاں بھیجتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ اس میں داخلہ ہو جائے اس میں داخلہ ہو جائے، تو وہاں عام طور پر ذمہ دار حضرات وہاں یہی بتاتے ہیں بھئی تفسیر میں تو گنجائش ہے، یعنی تفسیر میں ہمارے یہاں طلبہ کم ہیں، تخصص تفسیر میں، تو اس میں اگر آپ داخلہ دلوانا چاہیں تو دے لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے وقت سے اپنا قانون اور یہ ضابطہ طے کر لیا ہے کہ اس امت کی دنیا میں عزت، وقت، قدر و منزلت اور اس کے عروج کا انحصار اس پر ہے کہ قرآن و قرآن کی عظمت اور قرآن والوں کی کتنی عظمت ان کے دل میں ہے، قرآنی علوم کی، درس قرآن کی، قرآن عظمت کے ساتھ قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن فائدہ پہنچائے گا، قرآن ہدایت دے گا، قرآن کے وہ تمام اپنے پورے اعجاز کے ساتھ اور اپنی پوری برکات کے ساتھ اور اپنی پوری قبولیت اور مقبولیت کے ساتھ اور اپنی پوری اللہ کی طرف سے فضل اور رحمتوں کے ساتھ قرآن مجید زندہ و تابندہ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن اس معجزے سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط ہے قرآن کی عظمت، اب وہ عظمت کا فقدان ہو جانے کی وجہ سے ہم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا ہے، حالانکہ قرآن سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے، بار بار قرآن مجید کی آیت شریفہ سے استدلال کیا جاتا کر کے کہ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جو اپنے رحمان صفت کی، یہ اللہ قرآن مجید کی صورت ہے سورہ رحمان، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمان صفت کی ثبوت کے طور پر صدر نعمتوں کی ایک فہرست بنائی ہے، صدر نعمتوں کی ایک فہرست بنائی ہے، جس میں جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر کرتے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے جاتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تو اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اے جن و انس تم اللہ کی کس کس نعمت کو، اس نعمت کی ناشکری کرو گے، اس نعمت کی ناشکری کرو گے، صدر نعمتوں کی، وہ نعمتیں جن کو گن بھی نہیں سکتا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فہرست بنائی ہے، تو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں، جیسے کوئی ایسا لگتا ہے میں جب پڑھتا ہوں سورہ رحمان، کوئی شفیق ماں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مامتا میں، چونکہ رحمان صفت کے ثبوت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بھری نظر ڈالی ہے بندوں پر، ایک رحمت کی ہوا چلائی ہے اس صورت کے واسطے سے، بندوں پر اپنی شفقت و مامتا دکھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کئی بار بار محبت اور شفقت سے یہ بات فرمایا تم میری اس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس نعمت کو جھٹلاؤ گے، جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کو مامتا میں کہے میرے بچوں تم میری بات نہیں مانو گے، ہم نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، کیسے کلیجے سے لگا کے رکھا تمہیں، تمہاری ہر خواہش پوری کی، تمہیں جو ہے نئی موٹر سائیکل خرید کے لا کے دی، تمہیں سارے کھلونے منگا کر دیے، تمہارے ابا سے تمہاری یہ ضد پوری کرائی، یہ کرائی، یہ کرتے، اس طرح اللہ تعالیٰ، تو اس میں جو عنوان لگایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اب وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان پیدا نہیں ہوگا تو نعمتوں سے فائدہ کیسے اٹھائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، خود پیدا کرنے والے، عدم سے وجود بخشنے والے ہیں،
تخلیق کی نعمت کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو فہرست بنائی سب سے بڑی نعمت، صدر و صدور نعمت کائنات کی، وہ قرآن مجید ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی نقل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن کی دولت سے نوازا، اس کو عالم بنایا، حافظ بنایا، مفسر بنایا، کسی علم قرآن کا علم عطا فرمایا، اس نے کسی دوسرے شخص کو جس کو قرآن کے علاوہ کوئی نعمت دی گئی، اسے کوئی خزانہ دے دیا گیا، اسے کوئی بادشاہت دے دی گئی، اسے کوئی بہترین خوبصورت دے دی گئی، اسے اچھی آواز دے دی گئی، کوئی اور فن دے دیا گیا، دینی کوئی اور نعمت دے دی گئی، بڑا کوئی امیر بنا دیا، امیر المومنین بنا دیا، کچھ اور کر دیا، تو اس نے جو ہے اس کو رش کی نگاہ سے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کاش یہ نعمت ہمیں بھی مل جاتی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اس نعمت عظمیٰ کی توہین کی جو اللہ نے اپنے فضل خاص سے اس کو عطا فرمائی۔ کسی کو قرآن کا علم دے دیا گیا تو کسی دوسرے کو رش کی نگاہ سے دیکھے تو مثلا کسی کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے حافظ بنا دیا ہو تو کسی آئی ایس کو، کسی ایم بی بی ایس کو، کسی اور کمشنر کو، کسی اور بڑے انجینئر کو، گولڈ میڈلسٹ کو اگر رش کی نگاہ سے دیکھے تو بالکل ایسا ہے جیسے سونے کے پہاڑ کسی کو دے دیے، وہ کوڑیوں والوں کو، چار آنے والوں کو حسرت سے دیکھے کہ میرے پاس چار آنے تو ہے نہیں۔ کیسی ناقدری کی بات ہے، اور یقیناً یہی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو آپ پر، رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے کروڑوں اور اربوں اور انگنت اللہ تعالیٰ آپ پر درود السلام کی بارشیں نازل فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، چونکہ انسانی فطرت اور مزاج یہ ہے، انسان کا مزاج یہ ہے کہ اسے جو ہے ڈرائیونگ پر یا کسی بھی سلسلے میں پی ایچ ڈی کرا دی جائے، اس کو عملی مشق نہ کری جائے تو وہ عمل میں اس سلسلے میں ماہر نہیں بن سکتا۔ ڈرائیونگ اگر پر پی ایچ ڈی کرا دی جائے، اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ نہ سکھائی جائے تو ہرگز آدمی ڈرائیور نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نہیں بھیجی بلکہ انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور قرآن مجید کے ساتھ ایک عملی قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی شکل میں عطا فرمایا، جنہوں نے زندگی کی اس گاڑی کی ڈرائیونگ اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر سکھائی۔ تو آپ نے قرآن کی عظمت صرف اپنے قول سے نہیں بتائی بلکہ عمل سے بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہی بہت تھا معاملہ، کسی کی عزت، کسی کی وقت، کسی کا عروج، کسی کی جو ہے ساری چیزوں کا انحصار تھا قرآنی علوم پر۔ کوئی بڑا عہدہ دینا تھا، کسی کو گورنر بنائے جانا ہوتا تھا، وہاں کوالیفیکیشن تھی قرآنی علوم کی، جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہوتا تھا اس کو، حتیٰ کہ سپاہ سالار بنائے جانا ہوتا تھا۔ اب دیکھیں سپاہ سالار بنائے جانا ہونا تو جنگی اس میں جو ہے مہارت کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے سب سے زیادہ قرآن جاننے والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہوتا تھا اس کو ہی فوج کا جنرل بھی بنایا جاتا تھا۔ ہر بیٹھنے کے نشست بیٹھنے کی وہ ضرورت پیش ہوتی، کون آگے بیٹھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ صحابہ کو ان کو بٹھایا جاتا تھا جو زیادہ قرآن جاننے والے ہوتے تھے، ان کی وقت قدر و منزلت زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت کم عمر صحابی تھے، جو ہے وہ جو ہے فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، گویا کچھ 2 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں ایمان اسلام کی زندگی نصیب ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے خوش ہو کر ان کی خدمت اور ان کے ادب سے ان کو علوم قرآن اور قرآن کے علوم عطا ہونے کی دعا دی تھی۔ اس کی برکت سے آپ کو خاص تفسیر کا ایک خزانہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اللہ کے نبی کی دعا کا اعجاز تھا کہ جس کی وجہ سے تو آپ بالکل جلیل القدر صحابہ کے درمیان ان کو بٹھاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور تمام صحابہ کا یہی حال تھا کہ ان کی بہت قدر و منزلت ہوتی۔ آپ حیرت کریں گے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں پر اتنے مسائل اور مصائب آ گئے تھے، اس قدر مصائب اور اتنے مسائل آ گئے تھے کہ وہ بالکل جو ہے کیسی تکلیف میں تھے۔ 70 جانباز صحابہ شہید ہو گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، سیدنا حمزہ کا کلیجہ نکالا گیا، ان کا جو ہے ناک کان کاٹے گئے۔ ایسی تکلیف میں آپ نے، اسی اذیت میں جب آپ لاشوں کو تلاش کرتے ہوئے اپنے چچا کی لاش پر پہنچے تو آپ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور آپ نے فرمایا کوئی ہے نہیں جو میرے چچا کو روئے۔ مدینہ کی عورتوں کو معلوم ہوا تو سروں پر چادریں ڈال کر سب عہد کی طرف کو چل پڑیں کہ یا نبی اللہ ہمیں آپ کے چچا کو رونے کو۔ عرب میں نوحے کا رواج تھا، آپ نے فرمایا اسلام میں نوحہ نہیں۔ تو اب تدفین کا ایسے غم، ایسے کرب کے حالت میں جو ہے تدفین کا مرحلہ ہوا شہداء کی۔ 2 صحابہ کو، شہداء کو ایک ساتھ دفن کیا جانا تھا۔ کس کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب صحابہ متوجہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
کہ کس کو سب سے پہلے جو ہے وہ دفن کیا جائے. ان میں سے کس کو اٹھانا تھا؟ کسی ایک کو تو پہلے اٹھانا ہوگا. اللہ کے نبی جس کو بتائیں گے تو سب کو خیال تھا کہ سیدنا حمزہ کا سب سے پہلے جنازہ اٹھایا جائے گا. سید الشہداء کا آپ کو لقب ملا تھا. تو آپ نے جو ہے صحابہ سے فرمایا بتاؤ ان میں سے کون سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا مصعب ابن عمیر. تو حضرت مصعب ابن عمیر ان کے ساتھی کو سب سے پہلے دفن کیا. دفن کے سلسلے میں بھی سب سے پہلے سبقت کس کو ہو تو وہ اتنی سی اس چیز میں بھی قرآن کے علوم کو دیکھا جاتا تھا. تو کیا آئی بس صرف یہ چھوٹی سی ایک ترازو ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں احترام اکرام اور سبقت ہوتی تھی قرآن علوم کے ساتھ, اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ پیچھے ڈالا جاتا ہے قرآن علوم والوں کو, قرآن کو. تو پھر کیسے ہم قرآن کے ساتھ قرآن اور ہمارا قانون اللہ کا یہ ہے اور اللہ کا حکم اس طرح نافذ ہوتا ہے کہ قرآن کے احترام اور اکرام کے ساتھ اس امت کے جو ہے اعزاز کا اور اس عزت کے وقت کا اور قدر و منزلت کا فیصلہ ہے. قرآن کو پیچھے اقبال نے کہا ہے نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان مطلب قرآن کو سب سے پہلے آگے رکھنے والے تھے وہ, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری ساری ذلت اور خاری کا وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی عظمت کے بجائے قرآن کی بے وقتی اور قرآن کا استفاق, قرآن کا فیض, قرآن کی نورانیت, قرآن کی برکتیں اور قرآن کی وجہ سے جو عزت اور وقت ہمیں ملنے والی تھی وہ ہمیں اس لیے نہیں مل پا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پوچھ ڈال دیا. آئیے عزم کریں, ارادہ کریں. آج یہ رمضان ہمارے لیے انشاءاللہ اس کا ہوگا کہ ہم اپنے دلوں, اپنے فکر اور اپنے ماحول میں عظمت قرآن کو پیدا کریں گے اور چاروں طرف پھیلا دیں گے قرآن کی عظمت کے ذکر کو. اتنا ذکر کریں گے, اتنا بتائیں گے اس کے سلسلے میں کہ ہر قرآن والے کی عزت دنیا میں ہونے لگے اور قدر و منزلت ہونے لگے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمایا ہے. میں دل کی گہرائی اس پس منظر میں ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہم لوگ باوجود اس کے لیے ضروری ہے عظمت کے ظاہری کچھ آداب ہیں. ہم ادب, جب عظمت اور دل میں ہوتی ہے تو خود بخود ادب بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ درس قرآن میں بیٹھیں, قرآن کو کریں تو دل کی ایک کیفیت ہو ہم کہ ہم حاکم الحاکمین اپنے محبوب رب کا کلام کے سلسلے میں, یہ محبوب کا نام محبوب ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے رب کا, ہمارے رحمان الرحیم مالک کا کلام ہے. اس کو ہم عظمت کے صحابہ کا حال تھا کہ سر پر قرآن رکھ کر ھذا کلام ربی, ھذا کلام ربی, وجد میں آ جاتے تھے سر پر رکھ. کتنی بڑی چیز ہمارے سر پر آ گئی ہے, کیسی بڑی نعمت عظمیٰ ہے یہ. جتنا زیادہ ہمارے اس نعمت عظمیٰ کی قدر و منزلت ہمارے دلوں کے اندر بڑھتی چلی جائے گی قرآن مجید کی, انشاءاللہ ہمیں قرآن کے فیض اور قرآن کی برکتوں سے مالا مال ہوتے چلے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.